پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں، محبوب کے گھرانے سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اپنی امت سے آپ فرمائیں کہ میرے طفیل تمہیں ہر نعمت ملی ہے، ایمان ملا، کلمہ ملا، قرآن ملا، عرفان ملا، شعبان ملا، رمضان ملا، خود رحمان ملا ہے، تو ان کا اجر تم سے میں نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، مگر تم سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کریں، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کریں۔ کیا پوچھ رہے ہیں کہ امام حسین کون ہے؟ سبحان اللہ، جن کی تنویر تنویر مصطفیٰ، جن کی تقریر تقریر مصطفیٰ، جن کی تصویر تصویر مصطفیٰ، جن کی تحریر تحریر مصطفیٰ، جن کی تشہیر تشہیر مصطفیٰ، جن کی تاثیر تاثیر مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، عرش بری سے فرش تک شہرا حسین کا۔ کون حسین؟ جن کا جمال جمال مصطفیٰ، جن کا کمال کمال مصطفیٰ، جن کا خیال خیال مصطفیٰ، جن کا وصال وصال مصطفیٰ، جن کا قال قال مصطفیٰ، جن کا حال حال مصطفیٰ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین سے محبت رکھتا ہے اللہ ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین و اسلام کے بچا کے لیے، نانا کی امت کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پہ آئے، فرمایا، سنو نانا جی میری زاری، آیا روزے تے میں جان دیواری، میرا نانا جی آخری پھیرا وس شہر مدینہ تیرا، جتے اماں دی قبر پیاری، آیا روزے تے میں جان دیواری۔ یزید نے امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ میرا ہاتھ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر آیا، بابا علی کے ہاتھ پر آیا، یہ ہاتھ باطل یزید کے ہاتھ پر نہیں آئے گا۔ یزید نے کہا، پھر جنگ کا اعلان کرو یا بیعت کرو۔ امام حسین نے فرمایا، ہم پرامن ہیں، جنگ بھی نہیں چاہتے، اور میں تو مکے چلا جاؤں گا جہاں پر وہ بلد الامین امن کا شہر ہے۔ پیارے امام حسین علی مقام نے فرمایا، مدینے میں آخری رات ہے، درود و سلام پڑھا، تلاوت کی، عبادت کی، اپنے نانا جان سے اجازت مانگی، عرض کیا، نانا جان میں وہ حسین ہوں، آپ مدینے میں مجھے کاندھوں پہ اٹھا کر گھماتے اور پھراتے تھے، میں وہ حسین ہوں، میرے لیے آپ نے سجدے کو دراز فرمایا، میں وہ حسین ہوں کہ میرے لیے جنگل کی ہرنی نے اپنا بچہ کھیلنے کے لیے پیش کیا۔ اس کے بعد امام حسین علی مقام اپنی امی جان بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر حاضر ہوئے اور وہاں دعائیں مانگی، اجازت مانگی۔ وہاں آنکھ لگی، خواب دیکھ رہے ہیں کہ ایک پردے دار عورت بڑے میدان میں جھاڑو دے رہی ہیں،
آپ نے پوچھا اماں کون ہے؟ فرمایا میں خاتون جنت آپ کی والدہ ہوں۔ یہ کرب و بلا کا میدان ہے، یہاں پر کانٹے ہیں، پتھر ہیں، میں میدان کو صاف کر رہی ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے جسموں میں کانٹے اور پتھر چھپ جائیں۔ صبح کو امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا اور مکے پاک سفر کو اختیار کیا۔ سندھی والے نے فرمایا امام حسین نے آخری نانا جی کے دربار میں سلام کیا، فرماتے ہیں دعا ان جی ضرورت آنا نہ کر بلکہ وسائن کم مجھو سر نیزے تے دھڑ کربل میں قرآن بدھائن کم مجھو۔ اس کے بعد امام حسین علی مقام قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جس بستی سے شہر سے گزرتے تھے، نورانی چہرہ دیکھ کر، نورانی تجلیاں دیکھ کے لوگ پوچھتے تھے یہ کس کا قافلہ ہے؟ لنگیو جائیں گوٹھم ہے لڈو ہے درج بچڑن جو پڑھی نصر من اللہ بس بہادر بنجی نکتو مدینے ماں حسین اج بہادر بنجی نکتو۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ مدینہ پاک پہنچا، وہ مکے پاک پہنچا۔ مکے والوں نے استقبال کیا، کوفے والوں کو پتہ چلا، انہوں نے خطوط لکھے امام حسین علی مقام آپ ہمارے پاس آئیں، ہمیں دین سکھائیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، ساتھ دیں گے۔ امام حسین علی مقام نے امام مسلم کو کوفے کی طرف روانہ کیا۔ امام مسلم نے اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لیا، ابراہیم محمد کو، کوفے میں آئے۔ کوفے والوں نے استقبال کیا، ایک ہی دن میں ہزاروں کے تعداد میں لوگوں نے بیعت کی، دوسرے دن تیسرے دن بیعت کی، 40,000 تک لوگ بیعت میں آ گئے۔ امام مسلم نے امام حسین کو خط لکھا اب آپ بھی کوفے آ جائیں، کوفے والے بہت محبت والے ہیں، شفقت والے ہیں، عزت کرنے والے ہیں، احترام اور ادب کرنے والے ہیں۔ ابن یزید کو پتہ چلا، اس نے ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا کے بھیجا۔ وہ آیا اور اس نے سارے کوفے کے سرداروں کو بلایا، قید کر لیا اور انہیں کہا کہ تم لوگ اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو منع کرو، وہ امام مسلم کا ساتھ نہ دیں، امام حسین کا ساتھ نہ دیں، تو میں آپ کو وزارتیں دوں گا، آپ کو جائیداد دوں گا، آپ کو دنیا دولت سے نوازوں گا، انعام سے نوازوں گا، اور اگر امام مسلم کا ساتھ دیں گے، امام حسین کا ساتھ دیں گے تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ ان سرداروں نے اعلان کیا، سارے لوگ بھاگ گئے، امام مسلم اکیلے رہ گئے۔ ان ظالموں نے حملہ کر کے امام مسلم کو شہید کر دیا، اور جو دونوں بیٹے تھے قاضی شرح نے انہیں مدینے روانہ کیا۔ قافلہ نکل چکا تھا، پوری رات دوڑتے رہے، قافلہ نکل گیا، نظر نہیں آیا۔ صبح کو دیکھتے ہیں وہی کوفے کے گھر نظر آ رہے ہیں، آثار نظر آ رہے ہیں۔ ایک عورت نے دیکھ لیا، اس نے کہا کہ ایک عورت ہے، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے، ان کے پاس لے جاتی ہوں۔ ان کے پاس لے آئی، اس نے دونوں کو نہلایا، کپڑے پہنائے اور آرام کے لیے سلا دیا۔ رات کو بڑے بیٹے نے، امام مسلم کے بڑے بیٹے نے خواب دیکھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مسلم سے فرما رہے ہیں تم شہید ہو کر آ گئے ہو، تمہارے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ امام مسلم نے فرمایا وہ بھی آنے والے۔ تو بڑا بیٹا رونے لگا، چھوٹا بیٹا اٹھا، اس نے کہا بھائی کیوں رو رہے؟ فرمایا میں نے اس طرح خواب دیکھا۔ اس عورت کا شوہر حارث ابن زیاد کا سپاہی تھا۔ ابن زیاد نے کہا جو بھی ان بچوں کو پکڑ کر کے لائے گا میں ان کو انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ تو حارث نے بیوی سے کہا یہ بچے ہمارے گھر میں کس کے رو رہے؟ بیوی نے کہا پڑوس
میں بچے روتے ہوں گے۔ چراغ اٹھا کے دیکھا تو امام مسلم کے بچے میرے گھر میں ہیں۔ خوش ہو گیا، پکڑ کے ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا تو مجھے انعام ملے گا۔ دونوں کو کہا اٹھو چلو، تو اس نے دونوں کو اٹھنے کا کہا، وہ نہیں اٹھے۔ قتل کے خوف سے اٹھے نہ علی کے پیارے، اس توقف کے ستم گر نے تماچے مارے۔ دستے بیداد سے ایک بھائی کا بازو کھینچا، دوسرے بھائی کا ایک ہاتھ سے گیسو کھینچا اس طرح کے پرزے ہوئے کرتے سارے، منہ کے بل گر پڑے وہ برج شرف کے تارے۔ یا حسین ابن علی ایک نے بسد یاس کہا، دوسرے بھائی نے یا حضرت عباس کہا۔ حارث کی بیوی نے چھڑانے کی کوشش کی کہ ارے یہ سید ہیں، آل رسول ہیں، انہیں مارو نہیں، انہیں تماچے نہیں لگاؤ۔ مومنہ دوڑی یہ کہتی ہوئی بآہو بکا، نہ رہے زور تیرا شل ہو ابھی دستے جفا۔ ارے سید ہیں یہ سید ہیں، تماچے نہ لگا، قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا۔ تو بیوی کو اس نے وار کر کے قتل کر دیا۔ دونوں بھائیوں کو نہر فرات کے پاس لے آیا قتل کرنے کے لیے۔ بڑے بھائی نے کہا پہلے مجھے قتل کرو، میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کا چھوٹا سا جنازہ، چھوٹی سی میت میں نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹے نے کہا بڑے پہلے مجھے قتل کرو، میں اپنے بھائی کا خون نہیں دیکھ سکتا، میں چھوٹا ہوں۔ حارث نے کہا تم مرنے سے ڈرتے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ پھر کہنے لگے کہ بڑے بھائی نے قاتل کی یہ منت اس آن، سر میرا پہلے قلم کر لو ہوگا بڑا احسان، شوق سے مجھے ہر صدمہ ایزا دکھلا، پر نہ ننھے بھائی کا مجھے ننھا سا لاشا دکھا۔ بڑے بھائی نے کہا مجھے ننھے بھائی کا لاشا نہیں دکھا، پہلے مجھے قتل کر۔ ان ظالم نے بڑے کو قتل کیا، دوسرے کو قتل کیا، دونوں کے سروں کو لے کر ابن زیاد کے پاس لے گیا کہ مجھے انعام ملے گا۔ ابن زیاد کے پاس جیسے ہی پہنچا، ننھے سروں کو پیش کیا، ابن زیاد غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا میں نے تجھے قتل کرنے کا نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ زندہ پکڑ کر کے لے آؤ۔ ارے ظالم تمہیں رحم نہیں آیا، یہ دو پھول ہیں، ان دونوں کو تو نے قتل کر دیا۔ کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں، دو پھول تو رہنے دو محمد کے چمن میں۔ ان ظالموں نے محمد کے چمن کے دونوں پھولوں کو شہید کیا۔ ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں سے کہا جہاں پر اس ظالم نے بچوں کو قتل کیا ہے وہاں پر اس کو بھی قتل کر دو۔ وہ تو بچے جنت میں پہنچ گئے، نانا نبی کے پاس پہنچ گئے اور امام مسلم کے پاس پہنچ گئے، لیکن وہ یزیدی سپاہی حارث دوزخ کے اندر پہنچ گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ان ظالموں نے بڑا ظلم کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا اور اماموں کو قتل کیا۔ اماموں نے دین اسلام اور امت کے لیے، امت کو بچانے کے لیے عظیم قربانیاں پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ ہمیں
امامین کریمین کی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین و اسلام کے اوپر صحیح معنی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب ہم سوشل میڈیا صفورہ کا شکر گزار ہیں محمد راول گبول صاحب کا، جنہوں نے اپنی محبت کا ثبوت دیا کہ اماموں کے ساتھ ہماری محبت ہے، اور ہم سوشل میڈیا پہ اماموں کا تذکرہ چلائیں تاکہ ہم سے بھی اللہ کے رسول راضی ہو جائیں۔